السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس دور میں جب ایک انسان کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا، ہم نے خود انہیں کوئی نہ کوئی میننگ دینا ہوتا ہے، تب سے سب کانشیسلی انسان کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہو گئی کہ وہ ایک روبوٹک لائف گزارے، ایک روبوٹ کی زندگی گزارے، جس میں وہ اپنے دماغ کو اس حد تک یوز کرے کہ وہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہ سکے، ہمیشہ خوش رہ سکے، بے فکر رہ سکے۔ لیکن یہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا، ہمیشہ خوش رہنا، یہ ایک غلط ڈیزائر ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ خوش رہ سکتے ہیں، آپ موٹیویٹڈ رہ سکتے ہیں، لیکن ہر وقت یہ ایک غلط ڈیزائر ہے اور یہ امپاسبل بھی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، بات کرتے ہیں ان میں سے پہلی وجوہات کی، کہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں، اس کا جو مخالف ہے اس سے پہچانی جاتی۔ دن تب محسوس ہوتا ہے، اس کی پہچان اس وجہ سے ہے کہ اس کے پہلے رات گزرتی ہے، روشنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اچھائی برائی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح خوشی اور بندہ بے فکر ہو، یہ جو دونوں حالتیں ہیں، یہ ناخوشی اور فکر ان کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی سے اگر ناخوشی اور فکر نکل جائے اور وہ ایک کنٹینیو سٹیٹ میں چلا جائے، خوشی میں چلا جائے، بے فکر ہو جائے، تو کچھ ٹائم کے بعد اس سے وہ خوشی اور وہ جو اس کو فرصت ملی ہوئی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کو وہ محسوس ہونا ہی ختم ہو جائے گا۔ ایگزامپل لیں، اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی، جہاں پر فائنینشیل کرائسس نہیں ہے، کسی شخص کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، وہاں پر رشتوں کی اہمیت بھی نہیں ہے، ہر شخص اکیلا ہے، تو ہر کوئی اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات کمپلیٹلی پوری کر لیتا ہے۔ اب اس کو کوئی فکر اور کوئی ٹینشن نہیں رہتی، نہ اس کی زندگی میں کوئی ناخوشی ہوتی ہے، تو وہ ایک کنٹینیو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، جس میں ہر وقت وہ بے فکر ہے اور ہر وقت وہ خوش ہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد یہ جو دونوں حالتیں ہیں، یہ اسے محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جب یہ دونوں چیزیں اسے محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو خوشی کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو انسان تبھی محسوس کر سکتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں تھوڑی سی ناخوشی بھی ہو، تھوڑی سی فکر بھی ہو، تھوڑی سی ٹینشن اور پریشانیاں ہوں، تبھی انسان خوشی کو محسوس کر سکتا ہے۔ ادروائز اگر وہ ایک اسٹیٹ میں چلا جائے تو وہ کبھی خوشی کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہ انسان ہر وقت موٹیویٹڈ رہنا چاہتا ہے۔ اگر انسان ہر وقت موٹیویٹڈ رہے، اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ وہ پھر بھی اس جو موٹیویٹڈ رہ رہا ہے، اس اپنی جو سچویشن ہے اس کو فیل ہی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان ہر وقت موٹیویٹڈ رہے۔ اگر انسان ہر وقت موٹیویٹڈ رہے گا تو وہ سوئے گا کب، اپنے ضرورتوں کے لیے ٹائم کب نکالے گا، وہ بریک کب کرے گا، اپنے باقی کام وہ کب کرے گا، اگر وہ صرف اور صرف کسی ایک کام کے لیے، کسی ایک گول کے لیے ہر وقت موٹیویٹڈ رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری وجہ کی، کہ جس کی وجہ سے انسان ایک روبوٹک لائف نہیں جی سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے
کہ ان کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ان کو جو بھی مطلب دیا جا رہا ہے، ان کو جو بھی شیپ دی جا رہی ہے، وہ ہمارا مائنڈ دے رہا ہے، ہمارے دماغ کے اندر وہ مطلب دیا جا رہا ہے. لیکن جو 90% واقعات ہیں، جو 90% واقعات ہیں ہماری زندگی میں، ان کو ہم مطلب دے کے ہم ناخوش بھی ہو سکتے ہیں اور ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے اس مطلب دینے پر ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے مطلب دیتے ہیں، پازیٹیو دیتے ہیں یا نیگیٹو دیتے ہیں. لیکن 10% واقعات ایسے ہیں جن کو ڈفرینٹ میننگز تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ انسان کے دل سے جڑے ہوتے ہیں اور دماغ باؤنڈ ہو جاتا ہے انہیں ایک ہی مطلب دینے پر. فار ایگزامپل، اگر کسی کی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی پیدا ہوتے ساتھ، اس کو پازیٹیو میننگ دیا جا سکتا ہے کہ جینا کون سا آسان تھا، مر گیا تو اس دنیا کے جھنجھٹوں سے وہ آزاد ہو گیا. اس کو یہ پازیٹیو میننگ دیا جا سکتا ہے، اور شاید اور بھی پازیٹیو میننگ دیے جا سکتے ہوں. لیکن اس سچویشن میں وہ جو شخص ہے جس کا وہ بیٹا فوت ہوا ہے، اس کا دماغ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ایک ہی میننگ دے، وہ اس چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھے. اس کا دل اس کے دماغ کو باؤنڈ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ واقعات، کچھ اس طرح کے واقعات یہ انسان کے دل سے جڑے ہوتے ہیں. اور جب تک ایک انسان کے پاس دل ہے تو اس طرح کے واقعات جو اس کو غم زدہ کر دیں، جو اس کو دکھ دیں، وہ اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا.